اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی بدبخت عورت جو ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی۔ تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے عبرتناک واقعات ملتے ہیں کہ جن کو سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذابات کے اندر مبتلا ہوئے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے قریبی رشتہ دار اور ان کے شریک حیات اور ان کی آل اولاد میں سے تھے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا کہ جس نے دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا، اور انہی بدبخت لوگوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کون تھی اور یہ قوم لوط کے ساتھ کون سا ایسا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا اور یہ عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ پیار دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے شہر صدوم کے اندر ایک قوم آباد ہوئی جس کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دنیا کی پہلی قوم تھی کہ جس نے اس دنیا کے اندر ایک نئے گناہ کو ایجاد کیا۔ یہ دنیا کا ایسا بدترین گناہ تھا کہ اس سے پہلے کوئی بھی قوم اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی، یعنی اس قوم کے مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے اور جنسی تعلقات قائم کیا کرتے۔ اس طرح یہ قوم پہلی قوموں کی نسبت دنیا کے اندر ایک نیا گناہ کیا کرتی تھی، اور یہ گناہ دنیا کا بدترین گناہ تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا اور آپ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا اور آپ کو نبی بنا کر شہر صدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کے اندر اس قدر ملوث ہو چکی تھی کہ ان کی کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ یہ لوگ جہاں پر بھی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے بدفعلی کرنے لگتے، یہاں تک کہ قوم لوط کے ہر گھر میں یہ بدفعلی ہونے لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اپنی قوم کو بدفعلی کرنے سے منع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرو اور اس بدفعلی سے باز آ جاؤ، بے شک یہ بدترین گناہ ہے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح اپنے گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور اس برائی سے منع کرتے رہے، لیکن یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اپنی بدفعلیوں کے اندر بدمست رہی۔ بلاخر جب یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت سے تنگ آ گئی تو یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح یہ قوم خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی اور حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلانے لگی۔ پیارو دوستو، اس طرح جب یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر شہر صدوم کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ یہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں ایک رات کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو آپ مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہلے ہی اس بدفعلی کے اندر بہت زیادہ حد سے بڑھ چکی تھی، لہٰذا آپ کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ اگر میری قوم کو ان خوبصورت نوجوانوں کا پتہ چل گیا تو وہ لوگ ان کے ساتھ بدفعلی کرنے سے باز نہ آئیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کے اندر اس قدر مبتلا ہو چکی تھی کہ اگر ان کے شہر میں کوئی بھی شخص آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے، اور اگر کوئی نوجوان ان کو نظر آ جاتا تو یہ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے ان مسافروں کو اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب وہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ منافقہ تھی اور وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تھی، یہ بدبخت عورت قوم لوط کی اس بدفعلی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی
اور ان کے گناہ کے اندر پورا پورا شامل تھے۔ لہٰذا جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو اس بدبخت عورت نے فوراً جا کر شہر سدوم کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں اس طرح خوبصورت نوجوان آ کر ٹھہرے ہیں، تم لوگ جاؤ اور ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہ جس کا نام وائلہ تھا، وہ شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی دعوت دینے لگی۔ چنانچہ جب شہر سدوم کے لوگوں نے وائلہ کی یہ بات سنی تو ان کے سروں پر شہوت کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے۔ اس طرح شہر سدوم کے ان بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم لوگ اپنی خواہشات ان کے ساتھ پوری کر سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور اس بدفعلی سے منع کیا، لیکن یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی دیواروں پر چڑھنے لگے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو توڑنے لگے۔ اس طرح جب یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے ان مہمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونے لگے، اور وہ مہمان جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ رات کا وقت تھا۔ ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو لے کر راتوں رات ان بستیوں سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر ان بستیوں کی طرف نہ دیکھے، وگرنہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومنین اور اپنی 2 بیٹیوں اور اپنی بیوی وائلہ کو اپنے ساتھ لیا اور بستی سے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ بستی سے باہر گئے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر سدوم کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ اس طرح اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا اور اس قوم پر آگ کے پتھر برسائے گئے، اور یہ عذاب اتنا ہولناک تھا کہ جس کی آواز سن کر ہر مخلوق کانپ اٹھی۔ ادھر شہر سدوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا اور شہر سدوم کے بدفعل لوگ اپنے انجام کو پہنچائے جا رہے تھے، اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر جلدی جلدی بستیوں سے باہر جا رہے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اپنی نظروں کو نیچے جھکایا ہوا تھا۔ اسی دوران اچانک ایک بہت بڑا پتھر شہر سدوم کی بستی کے درمیان میں گرا، جس سے ایک خوفناک آواز آئی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی، اس نے جب اس دردناک آواز کو سنا تو پیچھے مڑ کر کہنے لگی کہ ہائے میری قوم۔ اس طرح جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر بستی کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر وائلہ پر بھی آ کر گرا اور یہ وہیں پر پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر گناہوں سے بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔